بسم الله. اقرأ يا شيخ أبا مريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وما زال الكلام في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. قال رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال المؤلف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى: أعود إلى كلامه السابق، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. أقول اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش مجید پر ہے. عرش کی صفت المجید ذکر کیا ہے. بہت بزرگ، بہت بلند، بہت عظمت والا، مجد والا، بزرگی والا عرش ہے. کہیں اس کو عرش عظیم کہا گیا ہے، کہیں عرش مجید کہا گیا ہے. یہ اس عرش کی اہمیت اور فضیلت کی طرف دلالت کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کرسی. لیکن وہ کرسی جو زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے، وہ اللہ کے عرش کے سامنے بہت حقیر ہے. جیسے کہ ایک چوڑی، ایک چھلا، ایک راؤنڈ شیپ چیز جو چٹیل میدان میں ڈال دی جائے. اللہ کے عرش کی حقیقت اللہ بہتر جانے کس چیز کا بنا ہوا ہے. وی ڈونٹ نو. اللہ رب العالمین اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے. قرآن مجید نے ذات کی بات نہیں کہی ہے. قرآن نے کہا ہے 7 مقامات پر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بس. سورہ طٰہٰ میں کہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ میں. جب لفظ الرحمن آئے بغیر لفظ اللہ کے، تو لفظ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہو جاتا ہے. جب اللہ کے بعد لفظ رحمان آئے تو اللہ ذاتی نام ہوتا ہے، رحمان صفتی نام ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہاں صرف الرحمن، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، تو یہاں پر رحمان اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہوگا. اور بقیہ جتنے نام آئیں گے وہ سب الرحمن کے تابع ہو کر آئیں گے. الرحمن سے پہلے کوئی نام نہیں آ سکتا. الرحیم الرحمن نہیں ہو سکتا، الکریم الرحمن نہیں ہو سکتا، المنان الرحمن نہیں ہو سکتا. رحمان پہلے آئے گا کیونکہ وہ ذات کے قائم مقام ہوتا ہے. ارے ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے اور صفتی معنی پہ دلالت کرتا ہے،
لیکن بطور خاص جو نام ذات پہ بولا جاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہ بولا جائے، اس میں لفظ اللہ، لفظ رحمان۔ شیخ اللہ نے کہا قلیت اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ تو جب لفظ اللہ کے بعد لفظ رحمان آئے تو یہ لفظ رحمان اللہ کے نام کے تابع ہو کر کے آیا۔ وہ ذاتی نام، یہ صفتی نام، ہر ذاتی نام میں صفتی مانا ہے، اور ہر صفت ذات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ کوئی صفت بغیر ذات کے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ لفظ رحمان کی عظمت آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، بقیہ 6 مقامات پر ثم استوى علی العرش، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما ثم استوى علی العرش۔ 7 مقامات پر یہ ذکر آیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، ایک جگہ اللہ سے الرحمن کے ساتھ، اور بقیہ 6 جگہ ثم استوى علی العرش، کہ آسمان و زمین کو بنانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ رعد کے اندر، سورہ سجدہ کے اندر، سورہ فرقان کے اندر، سورہ الحدید کے اندر 7 مقامات پر قرآن نے صرف یہ کہا کہ الرحمن عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہونے کا مطلب بلند ہوا، عرش کے اوپر بلند ہوا، عرش کے اوپر ٹھہرا۔ ارتفع، عرش کے اوپر چڑھا، عرش کے اوپر ارتفع، بلند ہوا، علا، بلند ہوا، استقر، ٹھہرا، یہ مانا ہوا کہ عرش کے اوپر۔ یہ عرش کے اوپر ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علو کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ جب سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ بندوں کے اندر حلول کیے ہوا ہے، اور بندہ اللہ کے اندر حلول کیے ہوا ہے، جبکہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ازل سے ہے، بندے کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، دونوں کی ذات الگ ہے، تو کیسے بندہ اللہ کے اندر حلول کر جائے گا جو بعد میں وجود میں آیا؟ تو یہ جو بد عقیدگی آئی حلولیوں اور اتحادیوں کی، اس سے بچنے کے لیے علماء سلف نے یہ جملہ بڑھایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ بذاتہ، اللہ فوق عرش بذاتہ، یہ کہنے کی ضرورت پڑی، ورنہ اس سے پہلے بات صاف تھی کہ رحمان عرش کے اوپر ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب سے یہ بات ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے اندر پیوست ہے، تب اس بات کی وضاحت کی ضرورت پڑی کہ الرحمن بذاتہ فوق عرشہ، رحمان اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے۔ جیسے صرف اتنی بات کافی تھی کہ القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، اور اللہ اس کے مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، اس لیے اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ازلی ہے، کوئی چیز اس کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ قرآن کلام اللہ مخلوق، تو علماء نے کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ غیر مخلوق کی وضاحت کرنے لگے، کیونکہ مخلوق کہنے والے لوگ پائے جا رہے تھے تو ان کو رد کرنے کے لیے کہا۔ تو اسی طریقہ سے جب لوگ یہ پائے جانے لگے کہنے والے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات سے، تو سلف نے کہنا شروع کیا کہ اللہ فوق العرش بذاتہ، اپنی ذات سے وہ عرش کے اوپر، اور عرش سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ پھر سمائی دنیا پر اترتا ہے نزول حقیقی، کیسے ہوتا ہے یہ کیسے کا سوال نہ کرو، یہی کیفیت کا علم تو ہم اللہ کو سونپتے ہیں۔ ہم اس معنی میں مفوضہ تو ہیں کہ ہم کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں، معنی جاننے میں اور معنی کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنے میں ہم مفوضہ نہیں ہیں۔ ایک نیا گروپ مفوضہ کا نکلا جو کہتا ہے کہ ہم نہ ثابت کریں گے کہ اللہ کو نام ہے، اللہ کے صفات ہے، نہ ہم انکار کریں گے، نہ ثابت کریں گے نہ انکار کریں گے۔ تو حقیقت یہ کہ جب آپ ثابت نہیں کریں گے تو انکار لازم نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اللہ کے لیے نام ثابت کرتے ہیں، اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، اس کو اسی کے ظاہری معنی پر جاری کرتے ہیں، صرف کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ یہ سلف کا طریقہ ہی صحیح ہے، باقی سارے طریقے غلط اور باطل ہیں۔ تو بہرحال یہ وضاحت ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، اور وہ نچلے آسمان پر بھی ہوتا ہے، لیکن عرش سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بائن من خلقہ، اسی میں یہ بھی اضافہ کر دیا، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ہے، یعنی اپنی مخلوق کے اندر حلول نہیں کیے ہوا ہے، کوئی مخلوق اس کے اندر حلول نہیں کی ہوئی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے حلولیوں کا، اس پر رد کرنے کے لیے یہ وضاحت کی۔ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم سے ہے، اپنی قدرت سے ہے، اپنے سمع و بصر سے ہے،
ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ اللہ کی خاص معیت ہے، نصرت، حمایت اور تائید سے۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، لیکن مخلوق سے اختلاط کیے بغیر، مخلوق میں حلول کیے بغیر، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ہے، جیسے عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی وہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن کیسے اپنے کو پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیسے؟ بدون اختلاط، سمجھا نا؟ لیکن جمہور علماء نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت خاص بندوں کے ساتھ، نصرت اور حمایت کے ساتھ ہوتی ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لیکن سلف کے قول میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بغیر اختلاط کے، بغیر مکس اپ ہوئے، سمجھ لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، کوئی بھی چیز گویا کہ اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو دیکھیے۔ اسی جملے کو آگے جاری کرتے ہوئے کہتے خلق الانسان وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم مخلوق ہے، اور اسی انسان کے اندر انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام بھی ہیں جو برگزیدہ بندے ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے، فضیلت میں سب سے بڑھتر ہے حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے نفس کے وسوسے کو، اس کے دل کے کھٹکے کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ اتنا بڑا علیم الخبیر ہے، اور اس کا علم اتنا دقیق ہے اور اتنی باریک چیزوں کو بھی احاطہ کیے ہوا ہے کہ کس کے دل میں کیا کھٹکا گزرے گا، کیا خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی رب العالمین عرش سے جان رہا ہے۔ تو یہ اس کی وسعت علم کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ انسان کی رگے گردن سے بھی قریب تر ہے، زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں رگے گردن سے کندھے، یہ حصری کی ہڈی اور شولڈر کے درمیان کی یہ رگ ہے ہماری، اس سے بھی اللہ رب العالمین قریب تر ہے، یعنی وہ بندے سے قریب تر ہے۔ کس اعتبار سے قریب تر ہے؟ علم کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر قربت سے مراد، اگر مراد ہے آیت سے نحن اقرب الیہ، ہم قریب ہیں بندے سے، اگر ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ جو ضمیر استعمال کیا ہے نحن، ہم کی، یہ برائے تعظیم، برائے تعظیم۔ بڑے لوگ کہتے ہیں ہم، ما بدولت ہم، سمجھا نا؟ اللہ رب العالمین زیادہ لائق ہے کہ عظمت کا کلمہ استعمال کرے، تو واحد متکلم انا کی جگہ پر نحن جو ہے یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر اللہ کی قربت مراد ہے تو قربت سے مراد قربت علم، قربت احاطت کہ اس کو گھیرے ہوا ہے، قربت معیت، یہ مطلب ہے۔ اور دوسری جو تفسیر ہے جو انشاءاللہ راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ فرشتے انسان کی رگے گردن سے قریب تر ہیں، کرامن کاتبین ہے جو اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ما یتلفظ من قول، ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول، نہیں پھینکتا ہے کوئی بات، اپنے منہ سے نہیں نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مضبوط فرشتے نگہبان اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو آگے کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہم قریب تر ہے سے مراد فرشتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین مراد ہے تو قربت سے مراد قربت علم، قربت احاطت مراد ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اسی طریقے سے اللہ کے علم کی وسعت دیکھیے، کہا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، قرآن مجید ہے، سورہ انعام کی آیت کا ٹکڑا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ نہیں کوئی پتہ گرتا ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے، کون پتہ کہاں ہے، کب کون پتہ گرا، اور ہوا کہاں اس کو اڑا کر لیے جا رہی ہے، سب اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک ایک راکھ، ایک ایک انسان کی راکھ کہاں جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا اس آدمی کو جو نباش تھا، کفن چور تھا بنی اسرائیل میں، تو اس بنی اسرائیلی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اگر اچھے بیٹے ہو، میں تمہارا اچھا باپ ہوں، تو مجھ کو جب میں مر جاؤں گا تو مجھ کو جلا دینا، اور پورے کو جلانا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ جلنے سے رہ نہ جائے، اور پھر اس کو پیس دینا، اور تیز تند ہوا جب چل رہی ہے گرمی کے سخت دن میں، جب تیز ہوا چل رہی ہے تو اس کو ہوا کے جوش میں لہرا دینا،
وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے اجزاء جو راکھ بن کے اڑ چکے ہیں فضا میں، اس کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے. ڈر کے مارے تاکہ اللہ ہم کو جمع نہیں کر سکے گا. بس اللہ رب العالمین کا تصرف کل اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، بس ہو جاؤ، وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ آدمی سامنے کھڑا تھا، پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے. کیوں کیا؟ کہا تیرے عذاب سے کیا، تیرے ڈر سے کیا. کہا چلو بلکہ معاف کر. تو اللہ رب العالمین کہاں اس کے جسم کی کہاں رات موجود تھی، بر و بحر میں کہاں موجود تھی، سب کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا. حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. ایک رائی کا دانہ بھی لے لو، اس کو پیس دو، پتھر کے اندر ڈال دو یا آسمان اور زمین میں کہیں اڑا دو، اللہ تعالیٰ یأتی بہ اللہ، اس کو اللہ لے آئے گا. لطیف ہے، بہت باریک دیکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ہر پتے کو جانتا ہے کہ وہ کہاں گرتا ہے. اس کا علم کتنا وسیع ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، زمین کی جس اندھیرے میں کوئی بھی دانہ ڈال دو یا کوئی رطب و یابس چیز ہو، گیلی اور سوکھی چیز ہو، مگر وہ سب کی سب الا فی کتاب مبین، وہ سب کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. اس کو کتاب مبین کہا لوح محفوظ. اس کے بعد فرمایا علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. یہ استوا اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے؟ فعلیہ یا ذاتیہ؟ فعلیہ. اللہ تعالیٰ کی صفت علو، وہ بلند ہے، اس کی ذات بلند ہے، یہ تو اس کی ذاتی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کو پستی زیب نہیں دیتی، نقص ہے. پستی نقص ہے. اس لیے جب میری چاہتے سفر کرتے اور اونچائی پر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، اللہ سب بڑے اونچے سے اونچا ہے، سب بڑے سے بڑا ہے. اور جب پستی میں اترتے کہتے سبحان اللہ، اللہ ہر پستی سے پاک ہے. تو علو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، جیسے چہرہ، ہاتھ، پاؤں، علم، حیات، سمع، بصر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جو اس کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے. استوا یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے. قدیم النوع ہے، بلند ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس کے اندر قدیم ہے، یعنی ازلی ہے، اول سے اول ہے، کیسے لیس قبلہ شیء. لیکن وہ بلند کب ہوا عرش کے اوپر؟ جب اس نے عرش کو پیدا کیا. جب زمین و آسمان کو پیدا کر لیا اور عرش پر آیا، تب عرش پر بلند ہوا. تو فعلی صفت یہ تھی کہ جب اللہ چاہتا ہے اس فعل کو کرتا ہے. سمجھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، کلام ذاتی صفت بھی ہے، اور جب جس سے بات کرے اس کے اعتبار سے وہ حادث بھی ہے، قدیم بھی ہے، قدیم النوع، حادث الاحاد. یعنی پارٹ وائز اگر کر کے سمجھیں گے تو وہ احاد ہے، حادث ہے، بعد میں پیدا ہوئی، لیکن وہ صفت اللہ کے اندر ازلی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بعد میں اللہ کے اندر پیدا ہوئی ہو اور پہلے سے نہ ہوئی ہو، ایک دم ازل سے. لیکن فعلی کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس فعل کا ارادہ کرتا ہے اس کام کو کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر بات کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج کی شب میں بلایا تو پردے کے پیچھے سے بات کی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین تشریف لائے گا دنیا میں، فرشتے آگے ہوں گے. تو یہ افعال جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، یہ اپنے اپنے وقت کے اوپر ظاہر ہوتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھو تو ہو رہے ہیں یا ہوں گے، لیکن یہ صفت، کیپیسٹی، قدرت اس کے اندر ازل سے. آپ سمجھ جائے. تو اللہ اگرچہ عرش پر مستوی ہوا عرش بننے کے بعد، لیکن عرش پر بلند ہونے کی صفت اس کے اندر ازلی صفت ہے. تو ذاتی تو ذات میں لگی ہوئی ہے، اور فعلی بھی قدیم النوع ہے، اس کی اصل حیثیت ہے کہ وہ بھی قدیم ہے، یعنی ازلی ہے، اول ہے. لیکن جب وہ پذیر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ حادث ہوتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں
کہ جو صفت افعال ہے وہ قدیم النوع ہے، حادث الاحاد ہے. اصل میں وہ قدیم ہے، ازلی ہے، لیکن اب اس کے اجزاء یا اس کا پارٹ جب جب ادا ہوتا ہے، جب جب اللہ تعالیٰ کوئی ایکشن کرتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا وہ فعل ثابت ہوتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، لیکن بولنے کی صفت اس کی قدیم ہے، ازلی ہے. تو کہا علی العرش استوى، عرش پر وہ مستوی ہوا. مستوی مانے بلند ہوا، مستوی کا مانے بلند ہوا، عرش کے اوپر بلند ہوا. وعلی الملک احتوى، اور ملک کے اوپر ملک کا مالک ہوا، ملک کو اپنے کنٹرول میں لیا، ملک کو اپنے قبضے اور تصرف میں لیا. یہ جملہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن شاید مؤلف نے عرش پر مستوی ہونے کی آیت سے ہی اخذ کیا ہے. وَهُوَ اللہ خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللہ عرش کے رحمان عرش پر مستوی ہوا، اور اسی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اس کے درمیان میں ہے. وما تحت الثرى، اور جو تحت الثرى میں ہے، مٹی کے نیچے، زمین کے نیچے ہے، وہ سب اللہ کا ہے. تو یہ سب دیکھنے کے بعد کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ عرش پر ہے تو صرف وہ عرش پر ہے، دنیا کی کائنات کی اشیاء کا وہ مالک نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، یہاں تک کہ جو تحت الثرى ہے اس کا بھی وہ مالک ہے. اس لیے مؤلف نے شاید وہیں سے اس کو اخذ کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی تو ہوا، لیکن اس کی ملکیت کائنات کی ہر چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے. لیکن بلا گناہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ لفظ احتوا کے اندر ہوتا ہے سیطرت کرنا، قبضے میں لینا، کنٹرول میں لینا، اپنے آپ میں شامل کر لینا. جیسے بڑا ہوتا ہے نا، ایک ملک ہے، اس کے بغل والی زمین کو بھی قبضہ کر لیتا ہے. نہیں، وہ مفہوم نہیں ہے. بلا منازع، بلا مخاصم اللہ رب العالمین کائنات کی ہر چیزوں کا مالک ہے، عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ مالک ہے. اب جو لوگ عرش کو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ عرش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علو کہ وہ بلند ہے، باقی نہ اس کی ذات عرش پر بھی ہو سکتی ہے اور فرش پر بھی ہو سکتی ہے اور کہیں بھی ہو سکتی ہے اور ہر جگہ ہے اس کی ذات. تو سوال یہ ہے کہ اگر یا یہ ہے کہ استوا کا معنی ہے ملک و قہر، کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے، اہل عرش اس کے حکم کے تابع ہے. اگر یہ معنی اگر لے لیا جاتا، بلند ہونے کا معنی نہیں لیا جاتا، تو اللہ کا ملک اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کا غلبہ عرش پر تو نہیں ہے، سارے آسمان پر ہے، زمین پر ہے، ہر بڑی ہر چھوٹی چیز کے اوپر ہے. تو پھر الرحمن اور عرش استوا یا ثم استوى علی العرش کو 7 مرتبہ قرآن مجید میں دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ رب العالمین اپنی ذات سے اوپر نہ ہو، وہ ہر جگہ اگر موجود ہو، اور مقصد استوا کا ملکیت ہو کہ اللہ عرش کا مالک ہے، تو اللہ عرش کا، فرش کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. تو پھر اس خصوصیت کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہوا؟ آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور پھر وہ کائنات کا مالک ہے، ایک چیز کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت تو کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اس کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. اسی حق کو اور اسی نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر اس تعین کی، اس وضاحت کی، اس تصریح کی، اس صراحت کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہوا. اگر مالک ہونا ہے تو مالک تو وہ ہر چیز کا، سمجھا؟ اونچی جگہ کا بھی ہے، نیچی جگہ کا ہے، پاک جگہ کا بھی ہے، ناپاک جگہ کا بھی ہے. وہ لیٹرین کی جگہ کا بھی مالک ہے، اور کوڑے کی جگہ کا بھی مالک ہے، اور مسجد کی جگہ کا بھی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو تم کہو کہ کوڑے دان میں بھی موجود ہے، لیٹرین میں بھی موجود ہے، نعوذ باللہ. تو پھر اللہ نے اس بات کی وضاحت 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ کیوں کی کہ وہ عرش کے اوپر ہے. اور یہی اونچائی اس کو زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ ہے، خالق کائنات ہے، وہ ہم سب کا معبود ہے، اس کے اسماء الحسنی صفات اعلیٰ ہے، تو اس کو بلندی ہی زیب دیتی ہے، پستی زیب نہیں دیتی کہ وہ ہر مخلوق کے اوپر ہو.
خالق سب سے اوپر. تو بہرحال یہ علی الملک احتوا ایسا لفظ کہیں قرآن مجید میں حدیث میں صحابہ وغیرہ سے منقول نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے کہاں سے؟ اسی آیت سے جس میں اللہ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے اور پھر بعد کے جملے میں زمین و آسمان اور دونوں کے درمیان اور تحت الثری کی ملکیت کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، اسی کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ وہ علی الملک احتوا، ملک کے اوپر وہ پورے طور پر قابض ہے، کنٹرول ہے، پورا ملک اس کی ملکیت میں ہے، ہر جگہ وہ اس کی ملکیت ہے. سمجھا؟ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ، سب سے بلند صفت ہے حسنہ، اسی تفضیل مؤنث، سب سے اچھے نام، ایسے نام جو حسن میں اپنی انتہا کو پہنچے، الفاظ بھی اتنے ہی اچھے اور معانی بھی اتنے ہی اچھے. اللہ کے نام کے الفاظ بھی اتنے ہی اچھے کہ اس سے اچھے الفاظ نہیں ہو سکتے، اس سے اچھا نام کسی کا نہیں ہوتا، اور معانی بھی اتنے ہی اچھے، اور تمام معانی بلند صفتوں پر، صفت کمال پر متصف ہے. کوئی نام صفت نقص پر نہیں، تمام نقائص سے پاک اور تمام صفت کمال سے متصف ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. تو نام اس کے سب سے اچھے ہیں. میں نے کل کے درس میں بھی کہا تھا کہ صرف اچھے مت بولنا، کہ اسماء اللہ حسن الحسنى سب سے اچھے، اس سے اچھا کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اور اس سے بلند و بالا کسی کی صفت نہیں ہو سکتی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. قرآن میں دو جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اسماء حسنہ، حسن کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے، لفظ بھی اور معنی بھی، اور صفات بھی اس کی بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اور تب سب تمام صفت کمال ہے، صفت نقص سے پاک ہے، بس صفات العلیٰ. وَلَمْ يَزَلْ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، اللہ ہمیشہ اول سے لے کر ازل سے اپنی تمام ناموں اور صفاتوں سے وہ متصف رہا. یہ نہیں کہ کوئی نام اس نے بعد میں اس کو حاصل ہوا، کوئی صفت بعد میں حاصل. یہ مخلوق کی صفت ہے کہ مولوی بنے تو ہم مولوی کہلائے. پہلے ابو مریم اعجاز تھے، تو بعد میں جب بچی پیدا ہوئی تو ابو مریم کہلائے. مولوی ہو گئے اس کے بعد تو مولانا ابو مریم اعجاز کہلائے. جی اس کے بعد پھر حافظ بھی بن گئے تو مولانا حافظ بھی کہلانے لگے، کیونکہ جیسے جیسے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی، صلاحیتیں قابلیتیں حاصل کی، ان کی صفتوں میں اضافہ ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ کی کسی نام میں اور کسی صفت میں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اضافہ نہیں ہوا. جتنے اس کے نام ہیں اور جتنی کمال کی صفتیں ہو سکتی ہے وہ سب اس کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. روز ازل سے، اول سے کوئی نیا نام پیدا نہیں ہوا، کوئی صفت اس کی پیدا نہیں. البتہ صفت فعلیہ ٹائم ٹو ٹائم وجود میں آتی ہے، لیکن وہ صفت اس کے اندر قدیمی ہے، ازلی ہے. اچھا، اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، یہ بات پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ وہ سب کے سب نام مشتق ہے، اس کے اندر صفتی معنی پایا جاتا ہے. العزیز ہے تو اس کے اندر عزت ہے، الرحیم ہے تو رحمت ہے، الرحمن ہے تو رحمت ہے، الغفار ہے تو مغفرت ہے. سمجھا کہ تاکہ اس کے معنی کو آپ سمجھ سکیں، اور اس کے معنی اسماء کے معنی کے اعتبار سے اللہ کو آپ پکار سکیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اب آپ کہیے کہ یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اور کہیے گا یا شدید العقاب اغفر. بیوقوفی نہ ہوتی، یہ سخت عذاب دینے والے ہم کو معاف کر دیں. معنی کا مطلب، دعا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے یا غفار اغفر، اے سب سے بخشنے والے، بہت بخشنے والے ہمیں معاف فرما دیں. یا وہاب، اے عطا و بخشش کرنے والے، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھ کو بھی پاک اولاد عطا فرما دیں. تو جو نام ہے اور جس کا جو معنی ہے، اور اللہ کے اندر اس معنی جو صفتی معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے آپ کی دعا سے کون سا نام موافقت کرتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، اس نام کا اللہ کو واسطہ دیجیے. اللہ
دینا تیری صفت ہے. ہم بندے محتاج ہیں، ہم کو روزی عطا فرما. تو مانگ رہے ہیں روزی کا سوال اور لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نام، یہ نہیں ہوگا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے معانی کو جب سمجھیں گے تو اس اعتبار سے اپنی حاجت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. فادعوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ہم وسیلہ لیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس کو واسطہ دیں اس کے ناموں کا کہ اللہ تو ستیر ہے اس لیے ہمارے گناہوں کو چھپا دے، تو غفار ہے اس لیے ہماری مغفرت فرما دے، تو رزاق ہے اس لیے ہم کو روزی دے دے، تو وہاب ہے اس لیے ہم بے اولاد کو اولاد دے دے، تو کاشف الہم والغم ہے، تیری صفت ہے کہ تو ہم غم کو دور کرتا ہے، ہماری بلاؤں کو دور کر دے. تو جو نام ہو جس کا جو معنی ہو اس کے حساب سے آپ اپنی حاجتیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیجیے. اچھا، دوسری بات کہ کوئی بھی نام جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب وہ مشتق ہے تو اس کے اندر صفتی معنی پایا جائے گا. سمجھے؟ ہر نام کے اندر صفتی معنی پایا جائے گا. کوئی نام ایسا نہیں ہے جو بغیر صفتی معنی کے پایا جائے، اور کوئی صفت نہیں ہے جو بغیر ذات کے پائی نہ جائے. لیکن ہر صفت اللہ کے لیے نام کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی. ہر صفت نام کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی. جیسے کل ہی بتایا درس میں، گزشتہ درس میں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تدبیر، کائنات کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر، زمانے کی تدبیر کرتا ہے، زمانے کا نظام چلاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. لیکن اسے المدبر نام استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کی صفت ہے ید، اللہ کی صفت ہے ذاتی ہے چہرہ، اللہ کی صفت ہے پاؤں، تو اس سے اس کا نام نہیں رکھ سکتے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے فعل ہے چڑھنا، جی اللہ کی صفت فعلیہ ہے اترنا. اللہ کی صفت فعلیہ ہے اللہ یستہزئ بہ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے. جو اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، تو اگر یہ ٹھٹھا کرنا اللہ کی صفت ہے جیسا کہ اس کے لائق ہے، زیبا ہے، تو المستہزی اللہ کا نام نہیں بن سکتا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ مکر کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے. تو مکر کرنا بھی اللہ کی صفت فعلی ہے، لیکن الماکر اللہ کا نام نہیں ہو سکتا. ہم کسی کا نام عبد الماکر نہیں رکھ سکتے. سمجھا؟ تو صفت فعلیہ سے یا صفات کا باب وسیع ہوتا ہے، اور جو نام بطور ناؤن کے استعمال کیا گیا ہے ہم اس کو ناؤن مانیں گے. صفت سے ہم ناؤن اخذ نہیں کریں گے، کہ چونکہ اللہ کی صفت تدبیر کرنا ہے تو وہ مدبر ہے، اللہ کی صفت حسنہ ہے تو وہ ضاحک ہے، اللہ کی صفت غصہ کرنا بھی ہے تو غاضب ہے. عبد الغاضب رکھتے غصہ کرنے والے کا بندہ، ارے وہ کسی پر غصہ کرتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو غصہ کرتا ہے. سمجھا نا؟ تو صفات فعلیہ سے یا صفات سے نام نہیں دیے جا سکتے جب تک کہ وہ نام کی حیثیت سے، نام کی حیثیت سے استعمال نہ ہو. اللہم انت المنان وہو الحی القیوم، جب تک اس کو نام کا اطلاق اس کو نہ ملے اس لفظ کو، اس وقت تک وہ نام نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے الجلیل بہت مشہور لفظ ہے. الجلیل، کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم الجلیل، لگتا ہے کہ جلیل اللہ کا نام. کدھر اللہ کا نام جلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال، اے جلال والے، عزت والے، بزرگی والے. تو یہ ذل جلال والاکرام صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. کدھر سے نام لے لیا؟ الجلیل اللہ کا نام ہے؟ نہیں ہے نام اللہ کا، لیکن دیکھیے خوب نام ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں نام رکھے سبحان، عبد السبحان. یہ سبحان نام تھوڑی ہے، اسم مصدر ہے، فعل محذوف ہے اس کا. سبحت اللہ سبحان، میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرتا ہوں. پاک کرنا یہ سبحان نام تھوڑی ہوا، کہیں نہیں ہے. یا سبحان، یا منان تو ہے، اللہم انت المنان، لیکن سبحان نام نہیں، جلیل نام نہیں. تو اس لیے صفت کا باب وسیع ہے، نام کا دائرہ اس سے تنگ ہے. تو جو نام کی حیثیت سے استعمال کیا ہے، اللہم انت الاحد الفرد الصمد، تو الفرد الاحد الصمد. چلیے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں سے اور تمام ناموں سے ہمیشہ متصف رہا. تعالی ان تکون صفاتہ مخلوق،
اللہ تعالیٰ کے ناموں کی گنتی بھی محصور نہیں ہے، کتنے نام ہیں اللہ کے یہ وہی جانے، کسی مخلوق کو پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے دعائے غم و غم کے سلسلے میں کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، مبتلا الجھن ہو، مصیبت ہو، تو کہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تیرے لیے ہے، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، یا جن ناموں کو تو نے قرآن میں اتارا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو نام علم غیب کی حیثیت سے تیرے پاس ہے، جس کا علم تمہیں کسی کو نہیں دیا۔ تو ویسے بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا تعلق علم غیب سے ہے، جب تک کہ وہ علم حاضر میں نہ آئے قرآن اور حدیث میں، نہ ہم نام کو نام سمجھ سکتے ہیں، نہ صفت کو صفت سمجھ سکتے ہیں۔ دلیل کے بغیر کوئی نام نہیں ہوگا اللہ کا، کوئی صفت نہیں ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے نام ایسے ہیں کہ تم نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔ حدیث شفاعت میں بھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ فیصلے کے لیے آئے، تو کہتے ہیں کہ سجدے میں سر ڈالوں گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے ایسے کلمات سے کروں گا جن کلمات کو اللہ بر وقت سکھائے گا مجھ کو، ابھی میں ان کے بولنے پر قادر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے نام ہیں جن کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم، لیکن اگر کوئی کہے تو پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو شمار کیا، احصاء کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کہیے گا کہ 99 احصاء کے اعتبار سے، شمار کرنے کے اعتبار سے، من احصاها صفت آگے آ رہی ہے، ایسے 99 نام کہ اگر بندہ ان کو شمار کرے تو جنت میں جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 99 ہی نام ہے، جیسے کوئی کہے کہ میری جیب میں 200 روپئے مسکین کو دینے کے لیے ہے، تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ بولنے والے کی جیب میں صرف 200 روپیہ ہو؟ 200 روپیہ مسکین کو دینے کے لیے، میرے پاس 10 کتابیں تقسیم کے لیے ہے، یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ میرے پاس 10 کتاب کے آگے کتاب نہ ہو۔ تو اس لیے یہ حدیث ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، 100 بجائے سوائے ایک کے، کم ایک کے 100، یہ احصاء کے اعتبار سے ہے، یہ پوری گنتی ناموں کی نہیں ہے، یا شمار نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے ناموں کو شمار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا صرف ایک واقعے پر 100 کو نام لکھ دیں، جیسے کہ قرآن مجید کے نسخوں پر دیکھتے ہیں، یہ ہندوستان پاکستان میں چھپتا ہے، ترمذی کی ایک ضعیف روایت کے حساب سے اٹھا لیا ہے 99 نام اللہ تعالیٰ کے، جس میں کچھ لفظ حدیث تو صحیح نہیں ہے، اور اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ صبح شام کے اولاد اور وظائف کے طریقہ سے نام کو پڑھتے ہیں، بلکہ یاد کیے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کاغذ پر 100 نام لکھ دیا جائے اور آدمی اس کو رٹ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے احصاء کا؟ احصاء کا 3 مطلب ہے۔ احصاء و الفاظ ہے، جو نام آتھینٹک ہیں صحیح حدیثوں سے، ان ناموں کو شمار کرنا، ٹھیک ہے؟ ان ناموں کے معانی اور مطالب کو سمجھو کہ یہ کس لفظ سے نکلے ہیں، ان کا حقیقی لفظ کیا ہے عربی زبان کے اندر، یہ نام کس نام سے، کس لفظ سے، کس ورڈ سے نکلا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور اس معنی کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کریں۔ عمل 2 طرف سے ہوگا کہ مثلاً اگر آپ کہتے ہیں الرحمن، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے، رحمت سے، تو آپ اللہ کو پکاریے، اے رحمان ہم پر رحم کرو، اے غفار ہماری مغفرت کرو، اے رزاق ہم کو روزی دے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ دوسرا معنی عمل کا یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کے تقاضوں کے مطابق عبادت کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے تو اس کی رحمت کا مستحق ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے آپ کے لیے، وہ آپ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ غفار ہے، آپ کی مغفرت کرے، تو مغفرت کے اسباب کو اختیار کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عطا اور بخشش کرنے والا ہے، تو جو چیز اللہ سے چاہتے ہیں اس کے لیے جو جائز اسباب اس نے بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، تب جا کر کے احسان ہوگا۔ الفاظ کو بھی شمار کرنا ہے، اس کے معنی کو بھی سمجھنا ہے، اور معنی کو سمجھنے کے بعد معنی کے اعتبار سے، لفظ اور معنی کے اعتبار سے دعا بھی کرنا
کرنی ہے، اور لفظ کا جو عملی تقاضا ہے وہ عملی تقاضے بھی ہم کو پورے کرنے. مثلا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے رحمت کے اسباب کو اختیار کرنا ہے، وہ عبادت کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہو جائے، تب جا کر کے ہوگا من احصاہا دخل الجنہ. اتنا آسان نہیں اللہ کی جنت کے صرف 100 نام کو رکھ لیجیے اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں. سمجھ تعالیٰ ان تکون صفاتہ مخلوقہ، اللہ اس بات سے بلند ہے کہ اس کی کوئی صفت یا اس کی صفات مخلوق ہوں. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیمہ ہیں، ازلی ہیں، وہ اسماء محدثہ، اور اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند و بالا ہے کہ کوئی نام اس کا محدث ہو، بعد میں پیدا ہوا، بعد میں اللہ نے اس نام کو اپنے نام میں ایڈ کیا ہو، ایسا نہیں ہے. تمام نام اس کے ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے. آگے فرمایا اس کی وضاحت کریں. کلم موسیٰ بکلامہ الذی هو صفۃ ذاتہ لا خلق من خلقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اپنا وہ کلام جو اس کی صفت ذاتیہ ہے. بتایا تھا میں نے کہ کلام کرنا صفت ذاتیہ ہے، لیکن کلام عملاً کرنے کے اعتبار سے وہ صفت فعلیہ ہے. جب موسیٰ سے کلام کیا تو ایک نیا کلام تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تو وہ وہاں نیا کلام تھا. کسی اور جبریل سے جب بھی کبھی بات کرتے تو کوئی اور نیا کلام فرماتا ہے، جب کسی فرشتے کو کوئی حکم کرتا ہے تو اور نیا کلام فرماتا ہے. کلام کرنا اس کی صفت ذاتیہ ہے، لیکن کلام کو پارٹ وائز اگر کریں، اس کے اجزاء کو الگ الگ کریں، گفتگو کو جب اس موقع پر کی ہے تو وہ احاد ہے، نئی چیز ہے، لیکن وہ قدیم النوع ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت ذاتیہ سے کلام کیا جو آپ اللہ کی ذات سے لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات ازلی ہے تو صفات بھی ازلی ہے. لیکن گفتگو جب کیا موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک نئی گفتگو تھی. یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں، جیسے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام کو پیدا کر دیا. ہاں، وہ کلام نفسی ہے جو اس کے جی میں ہے، اس کا حکم، اور اس حکم کو وہ پیدا کرتا ہے الفاظ اور معانی کی شکل میں. سمجھا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام بولتا ہے، یتکلم ینطق، ان ربنا ینطق. تو اب کوئی کہے گا کہ نطق کے لیے کہیں آیا ہے دانت ہے، زبان ہے، تعلیم ہے، کہ یہ تو تمہارے نطق کے لیے ضروری ہے. یہ مائک بول رہا ہے، مائکروفون بول رہا ہے، اس کے پاس کون زبان ہے؟ دانت ہے، تیت ہے، ٹنگس ہے، تعلیم ہے، کون ہے؟ یہ صفت ہم کیوں ثابت کریں گے کہ اللہ کی زبان ہے، تیت ہے، ٹنگ ہے؟ یہ تو ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ نہیں اللہ کلام کرتا ہے جس میں حرف بھی ہے، صوت بھی ہے. حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کی مشابہت ایسی ہے جیسے کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جائے، اور اس سے جو سخت ترین آواز ہو سکتی ہے آپ صرف اس کو امیج کر سکتے ہیں. اور یہ سن کر کے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا. یہ نہیں کہتے ماذا خلق ربکم، رب نے کیا پیدا کیا، کیونکہ اللہ کلام کرتا ہے، وہ اس کی صفت ہے. کلام کو پیدا نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق ہے. ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا. قول ہے، قول، اور جو قول وہی ہوتا ہے جو نفس سے، آواز سے ادا ہوتا ہے. تو سب کہتے ہیں قال الحق، قال الحق وهو العلی الکبیر، قال الحق وهو العلی الکبیر. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں حرف بھی ہے، صوت بھی ہے. یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے انہی حروف سے تو ہے مرکب، جن حروف سے عربی والے حروف ہجا سے اپنے الف با تا سے لے کر یا تک، جن کلمات سے، جن حروف سے، جن الفاظ سے جو اپنے کلمے بناتے ہیں. انسان مخلوق ہے تو پیدا کرتا ہے اپنے کلام کو، اللہ رب العالمین نے اپنا کلام فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے اور صفت فعلیہ بھی ہے. لا خلق من خلقہ، یہ جو اشاعرہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صفت ہونے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن الفاظ اور معنی کے اعتبار سے اور صوت کے اعتبار سے یہ مخلوق ہے. یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ. وہ کہتے ہیں کلام نفسی، وہ جو اللہ تعالیٰ کے جی میں ہے، جو خیال ہے، وہ ہے اس کا کلام. باقی جو ہے اس کے جو الفاظ کا جامع پہناتا ہے وہ گویا کہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے.
لفظ اور وہ آواز مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام لفظ اور صوت کے ساتھ، آواز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، حرف اور وائس کے ساتھ، ورڈ اینڈ وائس دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا خلق من خلق وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، اور اللہ رب العالمین نے جب اپنی تجلی ظاہر کی، اپنا نور ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی روشنی کے سامنے پہاڑ بھی ظاہر ہو گیا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال يا سبحانك إني تبت وإني من المؤمنين وأنا أول المؤمنين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت پر اور ٹائم پر جب پہنچے توریت لینے کے لیے، اللہ نے ہم کلام کا شرف بخشا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ جو ذات پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہی ہے، کاش وہ سامنے آ جاتی اور میں اس کو دیکھ لیتا۔ تو کہا موسیٰ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ کیا سوال کرتے ہو، یہ سوال جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اگر سوال محال ہوتا، مستحیل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سوال ہی کو کنڈم کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا دیکھا جانا، اللہ کی رؤیت ممکن ہے اور وہ یقینی ہوگی قیامت میں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے دنیا میں اپنی ان آنکھوں سے جو تیرے سر میں نے لگائی ہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے شاء اللہ ان یراہ عبادہ المؤمنین فی الجنہ فی الآخرہ، اللہ نے یہ چاہا کہ بندے اس کو جنت میں دیکھیں، یہاں نہ دیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ رب العالمین کو دیکھے، تو سوال کر دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے، کہا لن ترانی، آپ دنیا میں ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ کی ضد ہے دیکھنے ہی کی تو ٹھیک ہے، تجلی ظاہر کرتے ہیں پہاڑ پر۔ اگر پہاڑ کی صلابت کے باوجود، سخت جسم کے ہونے کے باوجود اگر وہ ٹھہر گیا تو شاید دیکھ پاؤ، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہ ڈالی تھی کہ وہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنی غلطی کی، اللہ سے معافی مانگی کہ ہم نے دیکھنے کی تجھ کو ضد کی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیری قدرت پر، تیری وحدانیت پر اور تیری تمام صفات کمالیہ کے اوپر میں پہلا مومن بنتا ہوں اپنی قوم کا، میں ایمان لایا بلا چوچنا، اب میں یہ سوال نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین ان آنکھوں کے اندر قیامت کے دن وہ طاقت پیدا کرے گا جس طاقت سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اس کی قدرت سے، اس کی توفیق سے۔ تو مومنوں کو جنت میں اللہ کی نیت ہوگی، آخرت پہ نیت ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے تر و تازہ ہوں گے رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، نیک عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پختہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وہ زیادۃ النظر الی وجہ اللہ الکریم، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے۔ تو رؤیت ہے، قیامت میں ثابت ہوگی، کہا یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدُ، قرآن اللہ کا کلام ہے، بس اتنا کافی تھا، اللہ کا کلام ہے، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو کلام بھی ازلی ہے اور ابدی ہے، حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والا نہیں ہے، مخلوق کو فنا ہے، لیکن کہہ دینا پڑا کہ نہیں سبھی مخلوق، کیونکہ لوگ اللہ کے کلام کو مخلوق ماننے لگے تھے، تو اس لیے اس کی بدعقیدگی پر انہوں نے رد کیا سلف کے طریقے پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنا کافی تھا، لیکن کہہ دیا نہیں سبھی مخلوق ہے، مخلوق نہیں۔ اس حد تک تو بات چلتی رہی، آگے چل کر کے کسی نے اور آگے کہہ دیا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ بات بھی صحیح تھی، کہا وَلَٰكِن لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوق، اللہ کا قرآن کلام اللہ کے کلام کی حیثیت سے تو مخلوق نہیں ہے، لیکن ہم بندے جو اس کو اپنے الفاظ سے ادا کرتے ہیں، اپنے قلم سے اس کو لکھتے ہیں، اپنے چھاپے خانے میں جو چھاپتے ہیں، یہ چونکہ ہم بندوں کا عمل ہے اس لیے وہ مخلوق ہے، اور اس لیے وہ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہماری وہ نمازیں تولی جائیں گی جو اذکار اور آیات اور تسبیحات پر مشتمل ہیں، ہمارے سبحان اللہ الحمدللہ تولے جائیں گے، میزان عمل میں بھاری ہوں گے،
تو بندے کا یہ عمل جو ہے، قرآن پڑھنے کا جو عمل ہے بڑا، یہ جو ہماری ریسائٹنگ ہے یہ مخلوق ہے، باقی کلام الہی ہونے کے اعتبار سے وہ غیر مخلوق ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن امام بخاری نے یہ جملہ صراحتاً کہا نہیں تھا، لیکن وقت کے مولوی نے یحییٰ زہلی نے حاکم وقت کے اشارے پر اس کو تل کا تار کر دیا اور امام بخاری کے خلاف ایک محاذ پیدا کر دیا کہ یہ آدمی ایک بدعی قول لے کر کے آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق واللفظی بالقرآن مخلوق، کلام الہی ہونے کے اعتبار سے تو وہ غیر مخلوق ہے، لیکن ہمارا اس کو تلفظ کرنا، ہمارا اپنے منہ سے اس کو نکالنا یہ مخلوق ہے۔ ارے یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا، حالانکہ کوئی بات کہی نہیں تھی، بالکل 100% کریکٹ بات ہے کہ بندوں کے افعال جو ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تو ہمارے یہ عمل مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہم مخلوق ہیں۔ اللہ خلق واللہ خلقکم وما تعملون، یہ تم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے سارے عملوں کو پیدا کیا، لیکن اس کو عقیدے میں کہ جز آپ نے لگا دیا، آپ کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، چلو بھائی کو گھر سے نکالو، شہر سے نکالو، شہر سے نکالو، شہر بخارا سے نکالا گیا، سمرقند گئے، سمرقند میں بھی حالات ٹھیک نہیں رہے تو خرطن گئے، دعا کر دیا یا اللہ تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، تو اگر ایسا ہے کہ میرے لیے اٹھنا ہی دنیا سے بہتر ہے تو اٹھا لیا، اسی رات کی سب جگہ لیلۃ العید میں، اور خرطن کے اندر جو سمرقند کا ایک شہر ہے وہاں مدفون ہے۔ تو اس طریقے سے فطرہ پردازوں نے ان کے خلاف پرورش کی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اگر کوئی کہے قرآن کی قسم تو یہ صرف قسم جائز قسم ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی ذات یا صفت سے قسم کھائے گا تو قسم جائز ہوگی۔ مخلوق کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے، باپ دادا کی قسم کھانا، کسی مخلوق کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم کھانا، عرش و فرش کی قسم کھانا، کرسی کی قسم کھانا، سمجھا، جو بھی مخلوق ہے اس کی قسم کھانا ممنوع ہے، لیکن اللہ اور اس کے کلام اور اس کی کسی صفت کی قسم کھانا چاہیے۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، بے شک قرآن اللہ کے کلام ہے، لَيْسَ بِمَخْلُوق، فَيَبِيتُ کہ وہ ضائع ہو جائے، وَلَا صِفَةً لِمَخْلُوقٍ فَيَنْفَدُ، وہ کلام کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، اللہ کا کلام کبھی نہیں ختم ہو سکتا ہے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ